بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال في موضع آخر قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. صدق اللہ المولانا العظیم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زارنی بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی. وقال علیہ الصلاۃ والسلام من زار قبری وجبت له شفاعتی. وقال علیہ الصلاۃ والسلام ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، پچھلے 2-3 جمعہ سے حج اور حج کی فضیلت، حج کے فرائض، حج کے واجبات اور حج کا مسنون طریقہ، اس عنوان پر کچھ باتیں پیش کی گئی تھی. چونکہ ہر مسلمان جو حج کو جاتا ہے، حج کو جانے کے بعد وہ مدینہ منورہ بھی جاتا ہے، اور مدینہ منورہ کی حاضری عین سعادت کی بات ہے. اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آج مدینہ منورہ کی حاضری، مدینہ منورہ کی فضیلت و عظمت اور مسجد نبوی کی زیارت اور روضہ رسول کی زیارت کے متعلق کچھ گزارشات پیش کروں، تاکہ اس تعلق سے بھی ہمارے معلومات میں اضافہ ہو، تاکہ وہاں کی حاضری کا مزید ہمارا ذوق اور شوق میں اضافہ ہو اور وہاں کی حاضری ہم سب کے لیے آسان ہو. محترم بزرگوں اور دوستو، اگرچہ کہ حج کے فرائض اور حج کے واجبات میں سے مدینہ منورہ کی حاضری اور مدینہ منورہ جانا نہیں ہے، لیکن آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ منورہ کی حاضری کے تعلق سے اور مسجد نبوی کی حاضری کے تعلق سے بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، جس کی وجہ سے ہر مومن کا دل مسجد نبوی اور مدینہ منورہ جانے کو تڑپتا ہے اور وہاں جا کر چین و سکون پاتا ہے. اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو مسلمان گنجائش کے باوجود، طاقت اور گنجائش ہونے کے باوجود جو مدینہ نہ آئے اور میرے قبر کی زیارت نہ کرے، تو حضور فرماتے کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا اور اس نے مجھ سے جفا کی. کتنے سخت الفاظ ہیں یہ. اس جیسے الفاظ کی وجہ سے آدمی، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ جب مکہ گیا ہے تو مدینہ بھی ضرور جائیں اور وہاں جا کر بھی روضہ رسول کی زیارت کریں، مسجد نبوی میں حاضری دیں. اس لیے کہ مدینہ منورہ وہ سرزمین ہے جہاں آسمان سے وحی نازل ہوتی تھی، وہ سرزمین ہے جہاں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا روضہ ہے، جہاں حضور پاک علیہ السلام کا مسکن ہے، اور جہاں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا مدفن ہے. دنیا میں 3 ہی مقامات ایسے ہیں کہ ثواب کی نیت سے ان 3 مقامات کا سفر کرنے کی اجازت دی گئی ہے حدیث مبارکہ کے اندر. ایک تو ہے مسجد حرام جو مکہ مکرمہ کے اندر ہے، جو کعبۃ اللہ کے اطراف بنی ہوئی ہے، 3 منزلہ مسجد ہے، جہاں ایک نماز پڑھنے پر 1,00,000
نمازیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، جہاں ایک نیکی کرنے پر اللہ تبارک و تعالی 1,00,000 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور دوسرا مقام اور دوسری جگہ جہاں پر ثواب کی نیت سے جانا ثواب کا کام ہے اور جانے کی اجازت ہے، وہ ہے مدینہ منورہ مسجد نبوی، کہ وہاں ایک نماز پڑھنے پر 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، جہاں ایک نیکی کے کرنے پر 50,000 نیکیوں کا اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور تیسری جگہ اور تیسری مسجد جہاں پر ثواب کی نیت سے جانے کی اجازت ہے، وہ ہے مسجد اقصی، بیت المقدس۔ وہاں پر بھی ایک نماز پڑھنے پر 50,000 نمازوں کا نیکیوں کا اجر و ثواب وہاں پر عطا کیا جاتا ہے۔ ان 3 مقدس بابرکت مقامات میں سے بڑا اہم اور بڑا مقدس بابرکت مقام مدینہ منورہ بھی ہے۔ مدینہ منورہ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجرت کے بعد اس کا مقام کا نام مدینہ منورہ پڑا ہے۔ حضور کی ہجرت سے پہلے مدینہ کا نام مدینہ نہیں تھا، بلکہ اس کا یثرب کہا جاتا تھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجرت کے بعد اس کے کئی نام مشہور و معروف ہوئے ہیں۔ ایک جگہ تو میں نے دیکھا کہ مدینہ منورہ کے 100 نام ہیں، طابہ بھی ہے، طیبہ بھی ہے، منورہ بھی ہے، دار الہجرت بھی ہے، دار السلام بھی ہے۔ یہ سارے نام مدینہ منورہ کے نام ہیں جو ہجرت کے بعد رکھے گئے ہیں اور معروف و مشہور ہوئے ہیں لوگوں کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسلمان میرے انتقال کے بعد خواب میں ہی کیوں نہ ہو وہ میری زیارت کرتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے زندگی میں میری زیارت کی۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو خواب میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ یہ انہی لوگوں کو ہوتی ہے جو لوگ انتہائی پاک و صاف رہتے ہیں، شریعت و سنت کے پابند ہوتے ہیں اور باوضو سونے کے عادی ہوتے ہیں، اور کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا جن کا معمول ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوتی ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ انتہائی صاف ستھرے رہا کریں، اس لیے کہ پیغمبر اسلام علیہ السلام کی تعلیم، آپ کا فرمان، آپ کا طریقہ ہے تنظفوا فإن الاسلام نظیف، کہ لوگوں صاف ستھرے رہو، اس لیے کہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر، آپ کی شریعت پر جہاں تک ہو سکے عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ سوتے ہوئے باوضو سونے کی کوشش کی جائے، وضو کر کے سویا جائے، اور سوتے ہوئے روزانہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کا اپنا معمول رکھے۔ چند دن، چند مہینے نہیں گزریں گے، چند ہفتے نہیں گزریں گے، ضرور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوگی۔ آپ علیہ السلام ایسے مسلمانوں کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ من زارنی بعد وفاتی، کہ جس نے میرے وفات کے بعد میری زیارت کی، فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي، تو وہ مسلمان ایسا ہے جیسے کہ اس نے زندگی میں میری زیارت کی، زندگی میں مجھے اس نے دیکھا ہو۔ وَمَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي، اور جس نے میری یعنی حضور پاک علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کی، حضور فرماتے ہیں کہ اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو وہاں کی حاضری نصیب ہوتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ لوگوں، جمعے کے دن تم کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کرو، اس لیے کہ جمعے کا دن ایسا بابرکت دن ہے، ایسا مبارک دن ہے کہ اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور تمہارا پڑھا ہوا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ جب حضور نے یہ فرمان سنا، حضور کا جب فرمان یہ حضرت ابو درداء
رضی اللہ تعالی عنہ سنا تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے وفات کے بعد بھی آپ پر درود شریف پیش کیا جاتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، میرے انتقال کے بعد بھی مجھ پر تمہارا پڑا ہوا درود و سلام مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ پیغمبروں کے جسموں کو کھائے۔ ہاں، عام انسان جب قبر میں دفن کر دیے جاتے ہیں تو مٹی ان کے گوشت کو، ان کے ہڈیوں کو اور ان کے جسم کو کھا جاتی ہے، ان کا جسم سارا ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کی لاش محفوظ رکھنا چاہیں وہ محفوظ بھی رہتی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پرانے قبرستان میں قبر کھودی گئی تو پرانی قبر نکل آئی، جب نیچے دیکھا گیا تو بالکل تازے کفن کے اندر ایسی برسوں پرانی، برس پرانی قبر اور لاش ایسی نظر آ رہی جیسے کہ آج ہی ان کو دفن کیا گیا ہے۔ متعدد مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس بندے کی لاش کو محفوظ رکھنا چاہیں اس کی لاش محفوظ رہ جاتی ہے، لیکن عام طور پر ضابطہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد مٹی اور کیڑے مکوڑے جو ہیں ہمارے جسم کو، گوشت پوش کو کھا جاتے ہیں، لیکن پیغمبروں کے جسموں کو جو ہے مٹی نہیں کھاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی پر حرام کیا ہے کہ پیغمبروں کے جسموں کو کھائے۔ ہم یہاں سے، اپنے مقام سے، اپنے وطن سے درود و سلام پڑھتے ہیں تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ دنیا میں فرشتے ایسے کچھ پھیلے ہوئے ہیں جو مسلمانوں کے پڑھے ہوئے درود و سلام کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پر لے جا کر پیش کر دیتے ہیں، حضور اس کا جواب دیتے ہیں۔ اور جن خوش نصیب لوگوں کو وہاں کی حاضری نصیب ہوتی ہے، وہاں روضہ رسول پر پہنچ کر، مدینہ منورہ میں پہنچ کر، حضور کے قبر مبارک کے پاس پہنچ کر سلام کرتے ہیں تو حضور خود سنتے ہیں اپنے مبارک کانوں سے اور حضور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، مدینہ منورہ وہ سرزمین ہے کہ جس سرزمین پر پہنچنے کی ہر مسلمان کی دل کی خواہش ہوتی ہے، دل تڑپتا ہے، بے چین ہوتا ہے، اور وہاں جا کر مسلمانوں کا دن چین سکون پاتا ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک مقام ایسا بھی ہے جہاں کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہے کہ وہ حصہ قیامت کے دن جنت میں منتقل کیا جائے گا۔ مسجد نبوی کے اندر ہے، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے ممبر کے درمیان اور میرے گھر کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ حصہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ یہ اتنا حصہ حضور کے مسجد کے ممبر سے لے کر حضور کے گھر تک کا یہ سارا اتنا حصہ قیامت کے دن جنت میں منتقل کیا جائے گا۔ بڑی وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پہلے آج سے 12 14 سال 15 سال پہلے جو بھی وہاں پہنچتا تھا ہر مسلمان کو ہر وقت وہاں پہنچنے کا موقع ملتا تھا، لیکن اب ایک سفر میں صرف 1 یا 2 مرتبہ ہی اس مقام پر جانے کا موقع ملتا ہے، عام طور پر وہاں جانے نہیں دیا جاتا، چونکہ آئے دن مسلمانوں کی بھیڑ اور لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہاں کی انتظامی مصلحت کے پیش نظر ہر مسلمان کو جو وہاں پہنچتا 1 سے 2 مرتبہ وہاں پر پہنچنے دیا جاتا ہے۔ ہر مرتبہ جب انسان چاہے وہاں پر اس مقام پر جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے وہاں پر نہیں جانے دیا جاتا۔ مدینہ منورہ وہ مقدس سرزمین ہے جہاں پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے تشریف لے گئے ہیں۔ مدینہ منورہ کے تھوڑے فاصلے کے اوپر ایک ایسی مسجد بھی ہے کہ جہاں پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور 2 رکعت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصی کے طرف رخ کر کے نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز مسجد حرام کے طرف، کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اس کو مسجد بنو سلمہ بھی کہا جاتا ہے، قبیلہ بنو سلمہ کا
سلمہ کی وہاں بستی تھی اور وہاں پر ایک آبادی تھی، کسی کام سے حضور تشریف لے گئے وہاں پر، اور عصر کی نماز کی نیت باندھی، 2 رکعت نماز آپ ادا بھی فرما چکے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام کی دلی خواہش تھی کہ میرا قبلہ، میری امت کا قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کر دیا جائے۔ اس لیے اکثر و بیشتر آپ علیہ السلام کی مبارک نگاہیں آسمان کی طرف اڑ جاتی تھی، فرشتے کے آمد کا انتظار ہوا کرتا تھا۔ اسی کو قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو راضی کر دیں گے، جس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے پر آپ کی دلی چاہت ہے وہ قبلہ آپ کو عطا کریں گے اور آپ کو ہم راضی کر دیں گے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت نماز مسجد اقصی کی طرف، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ چکے ہیں۔ عین نماز میں 2 رکعت کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام پر یہ آیت نازل ہوتی ہے، ابھی جو میں نے پڑھ کے جس کا ترجمہ کیا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ جیسے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، چونکہ بار بار آپ کی نگاہیں آسمان کے اٹھ رہی ہیں کہ فرشتہ تحویل قبلہ، قبلے کے بدلنے کا حکم لے کر نازل ہو، تو اے نبی محمد ہم آپ کو آپ کے مرضی کے مطابق قبلہ عطا کر کے آپ کو ہم راضی کر دیتے ہیں۔ جیسے آیت مبارکہ نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز ادا کر چکے تھے عصر کی، اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنا رخ جو ہے پھیر کر خانہ کعبہ کی طرف کر لیا، 2 رکعت مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور 2 رکعت آپ علیہ السلام نے اور آپ کے ساتھ متعدد صحابہ نے 2 رکعت اخیر کی 2 رکعت نمازیں مسجد حرام کی طرف، کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اس نماز کے بعد سے اس مسجد کو مسجد بنو سلمہ نہیں کہا جاتا، بلکہ اس مسجد کو آج اور قیامت تک مسجد ذوالقبلتین کہا جاتا ہے، یعنی 2 قبلوں والی مسجد۔ آج بھی وہاں کی حکومت نے اس مسجد میں دونوں قبلوں کو محفوظ رکھا ہے، اگرچہ کہ نماز اس طرف رک کر کے نہیں ہوتی مسجد اقصی کی طرف، بیت المقدس کی طرف، لیکن اس طرف کا قبلہ، اس طرف کا محراب اور اس طرف کا جو جہت ہے برقرار رکھی ہے، اگرچہ کہ نمازیں خانہ کعبہ کی طرف کر کے ہی ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مسجد مدینہ منورہ کے اندر ایسی بھی ہے جس کو مسجد اجابہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد آپ علیہ السلام نے مسجد اجابہ میں پہنچ کر 3 دعائیں آپ علیہ السلام نے فرمائی ہیں۔ اللہ کے نبی کی 2 دعائیں قبول ہوئی، ایک دعا آپ کی قبول نہیں ہوئی، رد کر دی گئی۔ کون سی 3 دعائیں مانگی آپ علیہ السلام نے؟ ایک دعا یہ مانگی آپ علیہ السلام نے کہ اے اللہ میری امت کو قحط سالی سے، خشک سالی سے ہلاک نہ کرنا، قحط سالی سے، خشک سالی سے میری امت کو ہلاک نہ کرنا۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرما لی۔ چنانچہ حضور کے زمانے سے لے کر آج تک کسی بھی علاقے کے مسلمانوں پر اور عام انسانوں پر ایسے حالات نہیں آئے کہ بھوک مری کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں کے تعداد میں لوگ مر گئے ہوں اور ہلاک ہو گئے ہوں۔ ایسا کبھی حضور کے زمانے سے لے کر آج تک ایسا کوئی زمانہ، ایسے کبھی حالات نہیں آئے ہیں۔ ہاں کبھی اکا دکا ایسے واقعات ہو جائیں وہ اور بات ہے۔ دوسری دعا آپ علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ اے اللہ کسی دشمن کے تسلط سے میری امت کے ہلاک ہونے سے حفاظت فرما۔ چنانچہ حضور کے زمانے سے آج تک پوری امت پر کسی دشمن نے تسلط نہیں کیا ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں پر ایسے حالات آئے ہوں کہ وہ ہلاکت کے قریب پہنچ گئی ہو۔ یہ اور بات ہے کہ کوشش کرنے والے کر رہے ہیں
کس طریقے سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو دبوچ لیا جائے، اس کو ہلاک کر دیا جائے، صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو چکی ہے، کوئی ہم پر تسلط نہیں پا سکتا۔ یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ تیسری دعا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مانگی تھی کہ اے اللہ، خانہ جنگی سے، خون ریزی سے میری امت کے ہلاک ہونے سے حفاظت فرما۔ یہ دعا اللہ کے نبی کی قبول نہیں ہوئی۔ کیا مطلب خانہ جنگی کا اور خون ریزی کا؟ خانہ جنگی اور خون ریزی کا مطلب کہ مسلمان ہی آپس میں لڑ کر ہلاک ہو جائیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون بہا کر ایک دوسرے کو ذلیل کرنے لگ جائیں، اور آج پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے۔ آج مسلمان دشمنوں سے اتنا نہیں لڑ رہے ہیں جتنا کہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ بھائیو، اپنے غصے کو قابو میں کیا جائے، سنجیدگی برقرار رکھی جائے، اپنے مزاج میں اعتدال رکھا جائے۔ غصہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا بہادر اور سب سے بڑا پہلوان اسے قرار دیا ہے جو اپنے جذبات پر، اپنے غصے پر قابو پاتا ہے۔ آج مسلمان بالکل اپنے غصے پر قابو پانے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو وہ مقام جہاں پر حضور پاک علیہ السلام نے 3 دعائیں مانگی تھی، جن میں 2 دعائیں قبول ہوئی تھی، ایک دعا قبول نہیں ہوئی تھی، اس مقام کو آج مقام مسجد اجابہ کہا جاتا ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد قباء ہے، وہ بھی مدینہ منورہ کے اندر ہے۔ مسجد نبوی سے مسجد قباء کا صرف 3 سے 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ ہجرت کر کے مکے سے حضور جب مدینہ جا رہے تھے تو قباء کی بستی میں آپ علیہ السلام نے چند دن قیام فرمایا اور وہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ اس مسجد کو کہا جاتا ہے مسجد قباء۔ اسلام کے سب سے پہلی مسجد مسجد قباء ہے۔ اسلام آنے کے بعد، پیغمبر اسلام علیہ السلام کو نبی بنائے جانے کے بعد، آپ علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سب سے پہلے جس مسجد کی بنیاد رکھی وہ مسجد قباء ہے، جس کے بارے میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مسلمان 2 رکعت نماز مسجد قباء میں پڑھتا ہے اس کو 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ اپنے وطن سے چل کر عمرہ کرنا چاہیں تو تقریباً 80,000 سے لے کر 1,00,000 روپے خرچہ آتا ہے، تب کہیں آپ عمرے سے فارغ ہو سکتے ہیں۔ لیکن بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو مدینہ منورہ کے قیام کے دوران مسجد قباء کی حاضری نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے ہفتہ 10 دن ہر حج کو جانے والے کو، عمرہ جانے والے کو ہفتہ 10 دن مدینہ منورہ میں بھی قیام کروایا جاتا ہے اور 40 نمازیں پڑھنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ تو قیام کے دوران روزانہ مسجد قباء پہنچ کر 2 رکعت نماز پڑھ کر آنا چاہیے کہ 2 رکعت نماز مسجد قباء میں پڑھنے پر 1 عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنا ثواب؟ 1 عمرے کا۔ وطن سے جا کر 1,00,000 روپے خرچ کرنے پر جتنا ثواب آپ کو مل سکتا ہے، اتنا ثواب 10 ریال خرچ کر کے 2 رکعت مسجد قباء میں پڑھ کر واپس آنے پر اتنا بڑا ثواب ملتا ہے آپ کو۔ جن لوگوں کو وہاں کی حاضری نصیب ہو رہی ہے ان لوگوں کو روزانہ اس بات کی کوشش کرنا چاہیے۔ بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، مسجد نبوی جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد ہے کہ جس مسلمان نے میری مسجد میں یعنی مسجد نبوی کے اندر 40 نمازیں پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 3 چیزوں سے بری کر دیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نفاق سے بری کر دیتے ہیں۔ مسجد نبوی کے اندر 40 نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے والا منافق نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ جو مسلمان مسجد نبوی میں 40 نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے وہ عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس کو کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ اور تیسری چیز جس سے بری ہوگا وہ مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھنے والا، وہ ہے جہنم کے عذاب سے برات اسے مل جاتی ہے۔
ان 3 چیزوں سے برات نصیب ہو جاتی ہے۔ بہت سارے جانے والے وہاں جانے کے بعد بڑی لاپرواہی، بڑی غفلت برتتے ہیں کہ 1-2 نماز پڑھنے کے بعد جا کر سو جاتے ہیں کہ نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ مارکیٹ میں پھرتے رہتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے، ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں چیزوں کی تلاش میں۔ بھائیو، وہاں جانے کے بعد ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھنا چاہیے، غنیمت سمجھنا چاہیے۔ خاص طور پر نمازوں کے اوقات پر تو مسجد نبوی میں حاضر رہنا چاہیے۔ جماعت کھڑی ہونے سے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ پہلے اپنے بلڈنگ ہوٹل سے نکلیں گے تو باجماعت نماز مسجد نبوی میں پڑھی جا سکتی ہے، آدھے گھنٹے سے پون گھنٹہ پہلے۔ تو اتنی بڑی فضیلت وہاں پر حاصل ہوتی ہے مسجد نبوی کے اندر 40 نمازیں پڑھنے پر، اور وہاں موقع باضابطہ دیا جاتا ہے، اور اتنا قیمتی موقع وہاں پر گنوانا نہیں چاہیے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، مسجد نبوی وہ بابرکت مسجد ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی خود بنیاد رکھی ہے۔ یہ تیسری مسجد ہے حضور کی۔ سب سے پہلے مسجد قباء اور دوسری مسجد جمعہ، جہاں پر آپ نے زندگی کا پہلا جمعہ ادا فرمایا تھا۔ قباء مسجد اور مسجد نبوی کے درمیان میں ایک مقام ہے۔ قباء مسجد سے آپ علیہ السلام فجر پڑھ کے نکلے تھے کہ درمیان میں جمعہ کا وقت ہو گیا، تو اللہ کے حکم سے آپ علیہ السلام نے قبیلے بنو سالم کے بستی میں آپ نے کئی افراد کے ساتھ میں جمعہ ادا فرمائی۔ اس جگہ پر ایک مسجد بنا دی گئی، آج اس مسجد کا نام مسجد جمعہ ہے۔ بڑی تاریخی اور بڑی عالیشان مسجد ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر مسجد نبوی، مدینے کی طرف آپ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں تو مدینے کے ہر مسلمان کی، ہر فرد کی خواہش تھی کہ آج حضور ہمارے مہمان ہو۔ ہر کوئی حضور پاک علیہ السلام کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر اپنے گھر لے جانا چاہتا تھا ہجرت کے دن، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں میری اونٹنی کو تم چھوڑ دو، میری اونٹنی اللہ کی طرف سے معمور بہا ہے، اس کو حکم دیا گیا ہے، وہ جہاں جا کر بیٹھ جائے گی میں اس کا مہمان ہو جاؤں گا۔ چنانچہ مدینہ منورہ کے مختلف گلیوں کا چکر لگا کر حضور پاک علیہ السلام کی اونٹنی ناقہ قصوہ جس کا نام تھا، وہ مختلف گلیوں سے گزرتے گزرتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحن میں جا کر اونٹنی بیٹھ گئی۔ سارے لوگوں نے ابو ایوب انصاری کو مبارکبادی دی کہ مبارک ہو اللہ کے نبی، آج تمہارے مہمان ہیں، تم کو اللہ کے نبی کی ضیافت کا شرف اور سعادت تمہیں حاصل ہو رہی ہے۔ چنانچہ مسجد نبوی بننے تک اور مسجد نبوی کے اطراف کمرے بننے تک آپ کی بیویوں کے آپ علیہ السلام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مہمان رہے اور وہ میزبانی کرتے رہے۔ بہرحال مدینہ منورہ بڑا مقدس بابرکت مقام ہے جہاں کی حاضری ہر مسلمان کی دلی تمنا ہوتی ہے، اور وہاں جا کر مسلمانوں کے دل اپنے آپ کو مطمئن محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کی روضہ رسول کی حاضری ایک مرتبہ نہیں بلکہ بار بار نصیب فرمائے۔ جو لوگ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا جانا آسان فرمائے، اور ان سب کی دعاؤں میں ہم سب کا حصہ شامل فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔